عزیز و خدا یسوع مسیح کے قادر جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ لوگوں سے آج چند باتیں خدا کے کلام کی شیئر کروں گا، اور ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ہم سب کی یہ خدمت اور ہم پہ فرض ہے کہ جو باتیں خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے اس سے جو فائدہ اٹھایا ہے اپنی جسمانی اور روحانی زندگی کے لیے، ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے دوسروں تک بھی اس فائدہ کو اور اس کلام کی روحانی باتوں کو ان پر عیاں کریں، تاکہ وہ بھی اس کلام کو اپنے دل میں رکھ کر ہم سب مل کر خدا کے کلام کے خلاف گناہ نہ کریں، تاکہ ہم جس کلام کے وسیلہ سے جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، جیسا کہ ریولیشن چیپٹر 1 ورس 3 میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے، سننے اور تیسری بات اس پر عمل کرنے والے ہم سب کیا ہیں؟ مبارک ہوتے ہیں۔ تو یہ خدا ان کے کلام میں سے تھوڑی ایک دو باتیں سیکھیں گے کہ جیسا کہ کل جمعۃ المبارک کو ہم نے بہت سارے خدا کے کلام میں سے باتیں سیکھی ہیں، اور بہت سارے خادمین کے وسیلہ سے، چرچز کے وسیلہ سے اور بہت سارے میڈیا کے سورسز سے ہم نے یہ باتیں سیکھی ہیں کہ خدا کے کلام کی ہم نے سب نے مل کر روین کی ہے، اور وہ بے شک آج تک وہی کلام ہے، وہی آیات ہیں، وہی حوالہ جات ہیں، پھر بھی جب بھی خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم تک کلام پہنچتا ہے یا خادمہ سے پہنچتا ہے تو پھر وہ ہم پر نئے راز لے کر اکشا ہوتا ہے، اور ہم ان راز کو سن کر، ان باتوں کو سن کر، ان بیدوں کو سن کر خدا کے کلام میں ایک بار پھر سے تقویت اور تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ ایک بات آپ سے شیئر کروں گا، خون کے وسیلہ سے ہم پر شیطان کا قبضہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ کل جو جمعۃ المبارک کا بیانات ہم نے سنے، کلمات سنے، صلیبی کلمات جو خدا کی زبان اقدس سے ادا کیے گئے، وہ جب سنے ہیں تو صلیب کا پیغام جو ہمارے لیے ملتا ہے وہاں پر یہی ہے کہ خدا یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور جب اس کا خون بہایا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ خون کے وسیلہ سے ہم پر شیطان کا قبضہ ختم ہو جاتا ہے، تو جب اس یسوع کا خون جو ہماری گناہوں کی خاطر صلیب پر بہایا گیا تو یقیناً ہم گناہوں سے آزاد ہوئے، اس معروسی گناہ سے ہمارا چھٹکارا ہوا، اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ اور جب اس خون کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو پھر یقیناً ہم گناہ کے غلام نہیں بلکہ خدا کے غلام ہیں، خدا کے اسیر ہیں۔ وہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے اسیروں کو جگہ بجگہ لیے پھرتا ہے، وہ اپنے نام کی گواہی کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ کلسیوں 1 باب اس کی 14 آیت کو پڑھیں گے تو گناہ وہاں پر لفظ ملتا ہے مخلصی۔ مخلصی کے معنی ہیں قیمت سے خرید کیے گئے ہیں، ہماری قیمت چکا دی گئی ہے، نہ کسی سونے چاندی سے نہیں بلکہ خدا کے پوتر پاک خون کے وسیلہ سے ہم خریدے جا چکے ہیں۔ اس لیے عزیزو، ہم پر شیطان کا قبضہ اب ختم ہو چکا ہے۔ جب سے خدا پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں اپنے خون سے مول لے لیا ہے۔ خدا کی بادشاہی میں ہم ایسے ہی داخل نہیں ہوئے بلکہ اس کے خون کے بہائے جانے کے وسیلہ سے، پاک اور پوتر ہو جانے کے وسیلہ سے ہم اس کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ مسیح کے خون میں قوت ہے، قدرت ہے، اور اگر چند حوالہ جات میں آپ کے ساتھ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ اعمال 20 باب اس کی 28 آیت کو دیکھیں تو مزید آپ کو علم حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا کرنتھی اس کا 6 باب 19 اور 20 آیت اگر پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو
کلام سے مستفید ہوں گے آپ۔ پہلا تھموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 6 آیت پڑھیں۔ تو یہ کیونکہ میسج چھوٹا ہے اس لیے میں اس کو لمبا نہیں کروں گا حوالہ جات پڑھ کر، تو اس لیے میں نے وہ حوالہ جات کوٹ کر دیے ہیں۔ پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ مسیح کے خون سے بخشش ہمیں ملا کیا ہے۔ پہلی بات تو ہم نے جو سیکھی ہے کہ خون کے وسیلہ سے ہم پر شیطان کا قبضہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دل کی پاکیزگی ہمیں ملتی ہے۔ دل کی پاکیزگی میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہی ہم خدا کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، لیکن ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، ہمیں ابلیس کے قبضہ سے چھڑاتا ہے یسوع کا خون۔ پھر یسوع کا خون ہمیں پاکیزگی بخشتا ہے۔ اس لیے جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو یقیناً ہم خدا کی اس بادشاہت کی طرف جو بنائے عالم سے اس کے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اس کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ پھر تیسری بات ہم جب دیکھیں گے کہ یسوع کے خون کے بہائے جانے کے وسیلہ سے اس صلیبی پیغام جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کے وسیلہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابدی زندگی میں پھر داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بادشاہت میں، اس کی بادشاہت میں جہاں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ راج کرے گا، اور یہ خدا کے کلام میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابدی زندگی میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ کہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ابدی زندگی میں جب داخل ہوتے ہیں تو یسوع نے ان سے کہا، خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کے خون میں نہ پیو تم میں زندگی نہیں ہے۔ یہ جو ہم شاعربانی کو خدا کے حضور میں لیتے ہیں، خدا کے گھروں میں جا کر ٹیبل میں شریک ہوتے ہیں خدا کے میز پر، تو وہ اس کے لیے یہ لکھا ہے، پھر جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس میں آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 53 اور 54 آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی آیت نمبر 53 اور 54۔ یہ 2 آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یسوع نے کہا کہ جب بھی تم اکٹھے ہو میری یادگاری کے لیے ایسا کیے کرو۔ تو خون کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ یہ آپ جو جسم رکھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہے کہ جب تک ہم میں خون ہے تب تک ہم میں دم ہے، تب تک ہم میں زندگی ہے۔ یہ دنیاوی حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن جب تک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے ہم چھڑائے گئے ہیں، پھر بچائے جاتے ہیں، اور پھر ہم پاکیزگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جب اس کے جب ہم خون کو لیتے ہیں، اپنے اوپر پیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں خدا کے کلام کے اعتبار سے، تو پھر خدا کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اور پھر اس نے ایک اور جو اس آیت میں وعدہ ملتا ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ یوحنا کی انجیل 6 باب 53-54 آیت میں لکھا ہے کہ میں اسے پھر آخری دن زندہ کروں گا۔ اور عزیزو، ایسا ہی نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دینے کے بعد صرف وہ خود زندہ ہوئے، بلکہ ان کے جو فالوور ہیں ان سب کے ساتھ ان کا وعدہ ہے کہ جب تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، خدا پر ایمان رکھتے ہو، تو مجھ پر بھی رکھو۔ اور جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کا جو قول کے مطابق، اس کے قول کے مطابق جی اٹھنے کا وعدہ پورا کیا ہے، اور وہ اب خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھے ہیں،
تو پھر یقیناً اس کے جو لوگ ہیں وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، اور خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور تیسری بات ایک اور دیکھیں گے کہ خدا تک رسائی ملتی ہے پھر ہمیں، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ افسیوں 2 باب اس کی 13 آیت میں پھر ہم مسیح کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ہم مسیح کے ساتھ بیٹھنے والے، اس کے ساتھ اٹھنے والے، اور پھر اس کے ساتھ جیسا خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم 12 قبیلوں کا پھر انصاف کرو گے۔ تو یہ ساری باتیں خدا کے کلام میں جب تفصیل سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ ہمیں سیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، اس امر کی ہے عزیزو، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، کہ ہمیں خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں خدا کے کلام میں پڑھنے کو ملتی ہیں، پھر ہم ان کے قابل ٹھہرتے ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں۔ اس کے خون کے بہائے جانے کے وسیلہ سے شیطان کے قبضہ سے ہم آزاد ہوتے ہیں، پھر دل کی پاکیزگی ہمیں ملتی ہے، پھر ابدی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر خدا تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے، جہاں سے خدا اور انسان کا ملاپ ٹوٹا تھا، پھر خدا کے ساتھ یہ میل ملاپ دوبارہ جوائن ہو جاتا ہے۔ اور یہی اسی بات کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس جسمانی صورت اختیار کرنے کے کرنے پر اس کو دنیا میں اتار دیا، تاکہ وہ ہم جسم اختیار کر کے ایک انسان بن کے، ہم جیسا بن کے زندگی گزارے، اور ہمیں سکھائے اور بتائے، اور ہم اس کی راہوں پر چلتے ہوئے۔ اسی لیے خدا کے کلام کی باتوں جو یسوع مسیح کے زبان اقدس سے نکلے الفاظ، وہ آج بھی ہم کوٹ بھی کرتے ہیں، رپیٹ بھی کرتے ہیں، اور ان باتوں کو زبانی یاد بھی کرتے ہیں۔ اور اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ عزیزو، ہم خدا کے خون کی جو قیمت جو اس نے چکا کر وہ ہمیں خرید لیا ہے، تو ہم اس قیمت کی پیروی کرتے ہوئے، اس خون کی پیروی کرتے ہوئے، اس صلیبی پیغام کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ان راہوں پر لے کے چلنا ہے جو راہیں صرف اور صرف خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ اور یسوع واضح طور پر ہمیں بتا کے گیا ہے کہ وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں لکھا ہے، وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں، اور ان پر عمل کر کے ان راہوں کو اختیار کریں جو خدا کی طرف نکلتی ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے قادر جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا فرمائے۔ اور کل عزیزو پھر خدا نے چاہا تو سنڈے کی سروس تو نہیں ہوگی، لیکن ایسے ہی ہم خدا کے کلام کی باتوں کو پھر لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ جے مسیح دی۔